میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کے دن یعنی کہ 4 ربیع الاول کے دن سے لے کر 12 ربیع الاول کے دن کا ایسے اعمال، ایسے وظائف شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایسے کام شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جو آپ رات کو سونے سے پہلے اگر کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جس کا بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا، وہ نیند کی نعمت ہے، یعنی کہ سونا، جس کے ذریعے دن بھر کی تھکاوٹ اور تھکن دور ہو جاتی ہے اور انسان پھر سے تازہ دم ہو کر پھر سے اگلے دن کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سوچا جائے کہ یہ نعمت اگر نہ ہوتی اور انسان کو مستقل طور پر کام کرنا پڑتا تو اس کی زندگی کس قدر پرمشقت ہو کر رہ جاتی۔ جو لوگ ذہنی یا جسمانی کسی بھی پریشانی کی وجہ سے پرسکون نیند کی نعمت سے محروم ہیں، وہ انہیں نیند کے حصول کے لیے دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ اس نعمت کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس مفت کی نعمت کی خوب قدردانی اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیند کی ایک عظیم نعمت کی قدردانی اور شکر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس نعمت کو حاصل کیا جائے۔ سونے سے متعلق مسنون اور مبارک اعمال اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، مکروہات اور ناجائز اموار سے اجتناب کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ سونا بھی عبادت اور اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ میری بہنوں، اب آپ کو سونے کے وقت کے معمولات کی احادیث طیبہ کی روشنی میں ترتیب اور تسہیل کے ساتھ جمع کیا۔ اب جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ انہیں پڑھیں اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سونے کا ایک اہم معمول باوضو سونا، جس کے متعلق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور پھر اپنی دائیں طرف لیٹو، باحوالہ، بخاری شریف۔ اسی طرح حضرت ابو درا فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح آسمان پر عرش کے پاس چلی جاتی ہے، بس اگر وہ باوضو ہوتی تو اسے سجدے کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو تو اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، باحوالہ، ترمذی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، باوضو سونے کے بہت ہی فضائل ہیں، جس کا پہلے بڑا افضل فائدہ باوضو سونا ایک نہایت قیمتی اور افضل عمل ہے، جس کے احادیث طیبہ میں باکثرت فضائل ذکر کیے گئے۔ تو پہلا افضل عمل، ساری رات فرشتے کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکی کی حالت میں رات گزارتا ہے اس کے ساتھ اس کے شعار یعنی بدن سے متصل لباس میں فرشتے بھی رات گزارتے ہیں، باحوالہ، صحیح ابن حبان۔ اسی طرح دوسرا عمل، فرشتے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی رات کو باوضو حالت میں سوتا ہے تو رب کریم کے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق وضو کی حالت میں رات گزارنے والا جب بیدار ہوتا ہے تو ساری رات اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ اس
کس نے وضو کی حالت میں رات گزاری؟ باحوالہ صحیح ابن حبان۔ میری بہنوں، اسی طرح جو کوئی رات کو باوضو سوتا ہے رب کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اس کا تیسرا بڑا فائدہ ہے جو کہ حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر میں وضو کی حالت میں جائے اور ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے تو رات کے جس پہر بھی آنکھ کھلنے پر وہ کروٹ لے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی خیر و بلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ باحوالہ ترمذی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح جو کوئی رات کو باوضو سوئے یعنی کہ وضو کر کے اس کے بعد سو جائے تو اگر وہ رات کو مر گیا تو رب کریم اسے اسی حالت میں اس کی روح کو قبض فرمائے گا۔ یعنی کہ اس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کے ساتھ سونے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا تم ہرگز وضو کے بغیر نہیں سونا کیونکہ روحیں اسی حالت میں اٹھائی جاتی ہیں جس پر وہ قبض کی گئی تھی۔ باحوالہ شعب الایمان، یعنی کہ رب کریم آپ کو باوضو سوتے ہوئے مرنے والا باوضو ہی اٹھایا جائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ باوضو سونے والے کو عرش الہی کے قریب سجدہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی روحیں اپنی نیند کی حالت میں آسمان پر چڑھتی ہیں، بس جو ان میں باوضو ہوتی ہیں وہ تو عرش کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اور جو باوضو نہیں ہوتی وہ دور سجدہ کرتی ہیں۔ باحوالہ شعب الایمان۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک کام آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور کرنا ہے جس کی برکت سے آپ کو یہ 5 سے 6 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اگر آپ ان چند دنوں میں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، اور یہ فائدے نہ صرف آپ کو دنیا میں ہوں گے بلکہ آخرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے باوضو حالت میں سویا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو پکارا کریں۔ اللہ کی صفات تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں۔ آپ ان ناموں میں سے اللہ کے 3 نام کوئی بھی روزانہ کے معمول پر پڑھ لیا کریں، جیسا کہ آپ اللہ کے پہلے نام سے شروع کر لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر اسی ترتیب سے روزانہ کے معمول پر اللہ کے کوئی بھی 3 ناموں کو صرف 33 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے رات کو سو جائیں۔ اس کے لیے آپ باوضو حالت میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ ایک عمل کرنے سے رب تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح اور باوضو حالت میں سوئیں، پھر ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گی جن کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا، اور اس ویڈیو کے ذکر کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔